اس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا, اس کی معافی وہی شخص دے سکتا ہے. ان لوگوں کا اللہ کیا انجام کرے گا, میں یہ سوچتی ہوں آج, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ تو گزر گیا. میں نے ان لوگوں کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بددعائیں دی, اور بہت بددعائیں دی. لیکن میں اتنی بری نہیں تھی جتنا برا میرے ساتھ ہوا, میں اتنی بری نہیں تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اذیت دینے کے نا نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیضان چودھری. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رابی پیرزادہ, جنہیں کون نہیں جانتا, لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس کے بعد انہوں نے اپنی لائف ٹوٹلی طور پہ چینج کر لی. تو ان سے جانیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ شوبز کی رنگینیوں کو چھوڑ کر یہ ایک عام زندگی میں آ گئی. تو میم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میرے سمیت یہ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں, عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا. اگر آپ میرے انٹرویوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا پرانے کہ میں بہت ڈفرینٹ بندی تھی, میں بہت خوش تھی, بہت فل آف لائف تھی, اور ایک دم سے مجھے ایک ایسا جھٹکا لگا کہ میں نے کہا یار وائی آر وی ہیئر ایون. شروع میں بھی جانور مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے نا, مجھے احساس نہیں ہوا تھا. بیسیکلی مجھے سب سے بہت پیار ہے, مجھے جانوروں سے, اللہ کے بندوں سے بہت پیار ہے. آپ پہلے بھی جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو وہ جانور بھی اس طرح کے ہوتے تھے کہ عام بندہ دیکھ کے ڈر جاتا تھا, تو کیا ابھی بھی آپ ان کے ساتھ مطلب آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ جانور؟ اچھا بالکل, میں نے رکھے ہوئے ہیں, اور وائلڈ لائف کو انہوں نے مجھ پہ کیس بھی کیا, وہ کیس ہار بھی گئے. میرے جو جانور ہیں وہ اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ سارے خوفناک خطرناک جانور میرے سامنے. چھوڑا میں نے اس وجہ سے کہ میں نے اس کے بعد ایک دفعہ جب میں نئی زندگی میں اللہ کی طرف آئی تو میں نے کہا چلو یار سانپو شیروں کے ساتھ کھیل لو. میرے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میرا سٹاف ہوتا ہے جن کی روزی روٹی بھی لگی ہوئی ہے, وی ڈو ویڈیوز, اس کا جو ریونیو ہے وہ سب کو میں بانٹ دیتی ہوں کہ سب آپ وہ کر لو. تو وہ ویڈیوز بنانے, تصویریں کھینچنے کے بڑے شوقین ہیں. انہوں نے کہیں پہ وہ کر دی, تو لوگ اتنے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی اللہ کی بندی ہے, یہ تو سانپ بھی اس کے آگے جھکتے ہیں, اس کے آگے تو وہ مگرمچھ بھی ہیں, شیروں کے اوپر بھی اس کا ہاتھ ہے. تو وہ ایک پیر سائیں کی نہیں وہ شیپ ہو جاتی, وہ بننا شروع ہو گئی. تو پھر میں نے کہا یار ان کو اب الگ رکھو. پہلے کی رابی پیرزادہ, شوبز کی رابی پیرزادہ اور اب کی رابی پیرزادہ کا جو دن کی ایک ڈیلی روٹین ہوتی ہے, کیا فرق ہے؟ پہلے آپ کیا کرتی تھی اور اب کیا کرتی ہیں؟ اچھا پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا میں کراٹے کی بہت زیادہ وہ تھی. آئی واز گولڈ میڈلسٹ ان کراٹے. آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ, نو ون کین ٹیک دیٹ تھنگ فرام می. 10-11 بجے آئی ویئر مائی جاگرس, اور میں پارک میں نکلتی ہوں تیز دھوپ میں, اور میں کوئی 500 میٹر تقریباً بھاگتی ہوں اور 1 کلومیٹر واک کرتی ہوں. اور یہ مجھے کافی دفعہ لوگوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو پنش کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں, میری انرجیز اس میں نا ضائع ہوتی ہیں, نکلتی ہیں, ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں صبح سے شام تک کام کروں. دوسرا یہ کہ پہلے میں اپنے لیے کام کرتی تھی, پہلے میں اپنے اکاؤنٹس میں سارا کچھ اپنے لیے کر رہی تھی, اب میں لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں. آپ بہت سی ڈانسرس کو بھی ان کی لائف بھی چینج کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں. ایک واقعہ آپ نے سنایا تھا ایک پلاٹ والا, وہ کچھ ڈانسرز آپ نے دیکھی تھی, وہ میں ضرور سننا چاہوں گا. سیٹ لگا ہوا تھا چھانگا مانگا کے اندر, ادھر نا گیسٹ رومز ہوتے ہیں, تو وہاں پر کچھ ایکسٹراز ڈانسرز منگائی ہوئی تھی. اور میں نے شروع کی شوبز کی, میں ابھی لائک آئی واز ان کالج, میں پڑھائی کر رہی تھی, اور میں نے کہا اچھا میرا ویڈیو شوٹ ہے, اور وہ ہیرو بھی نا وہ گھوڑے کے اندر, اور بڑا زبردست قسم کا نا ماحول انہوں نے بنایا. تو انہوں نے کہا کوئی 20-25 ڈانسرز بھی ہیں. میں سم ہاؤ اس کمرے کے اندر چلی گئی جہاں پہ ڈانسرز تھیں, وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, پروڈیوسر, ماڈل وغیرہ. اچھا آئی جسٹ سو کہ وہ خواتین جو تھیں 20-25 لڑکیاں بیچاری, انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, اینڈ دے ور اوکے ود دیٹ. اور جب میں ادھر گئی تو آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں بالکل ہی جم گئی نا, میں نے تو زندگی میں اس طرح کا سین نہیں دیکھا تھا. وہ ہنسنا شروع ہو گئی, میرا مذاق اڑانا شروع ہو گئی کہ یہ دیکھیں یہ ڈر گئی ہیں, اور یہ ایسے, اور عجیب حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. انہیں دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے, 15 لاکھ روپے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ زمین ہے, یہ آپ خرید لیں. میں نے بغیر سوچے سمجھے لے لی. پچھلے دنوں مجھے پراپرٹی جب ٹیکسز آتے ہیں تو میں نے کہا ہاں یار یہ بھی جگہ تھی. وین آئی وینٹ دیئر, تو وہ ایگزیکٹلی شاہنور اسٹوڈیو میں جہاں پہ ایکسٹراز کے گھر نہیں ہوتے, جہاں پہ رہتی ہی ایکسٹراز اور ڈانسرز ہیں, اس کے درمیان میں وہ ایک پلاٹ ہے, اس کو انہوں نے نا کوڑے سے اوپر تک بھرا ہوا ہے. مجھے لوگوں نے یہ مشورہ دیا اس کو بیچ دیں, کیا ڈانسرز کے درمیان کی جگہ, یہ بیچ دیں. تو 3 اس کے, میں نے کہا یار بیچ دی, اللہ کو بیچ دی, بدلے میں نیکیاں لے لی. تو ادھر اب میں نے قرآن سینٹر بنانا ہے. کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائیں گی؟ آپ میری زندگی دیکھیں, اللہ نے مجھے کبھی ناکام کیا؟ جس نے عامر لیاقت کو موقع کیا, مجھے کیا, یا ایسے بہت سارے لوگوں کو موقع کرتے ہیں. میں بہت اللہ سے, میں بہت میرا دل کرتا ہے کہ اللہ میرا اتنا ظرف کر دے. اس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا, اس کی معافی وہی شخص دے سکتا ہے.
اور جن جن لوگوں نے دل توڑا ہے میرا اور عامر لیاقت کا، وہ پھر معافی مانگتے رہے ہم سے. میرے اندر نفرت سے میں ان لوگوں کو بددعائیں دے رہی تھی خانہ کعبہ کے سامنے. ان لوگوں کا اللہ کیا انجام کرے گا. میں یہ سوچتی ہوں آج، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ تو گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، لیکن میں نے لٹرلی ان لوگوں کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بددعائیں دی، اور بہت بددعائیں دی ہیں. تو عامر لیاقت نے بھی دی ہوں گی. اور مجھے حیرانی ہی ہوتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو بھول کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. مجھے تو بہت پہلے میں بھی ایسی تھی، یہ مہوش حیات نے کیا، یہ وہ نیلم منیر نے کیا، یہ فلانے نے کیا، میں بھی ایسی تھی. لیکن اگر میری آنکھیں کھل گئی ہیں تو لیکن میں اتنی بری نہیں تھی. جتنا برا میرے ساتھ ہوا میں اتنی بری نہیں تھی. میں تو بلکہ بڑے شوق میں رہ گئی تھی. لوگ تو ایسا لگتا تھا جیسے اذیت دینے کے نا نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. اور مجھے اپنے وہ جذبات، اپنی وہ فیلنگس، اپنے وہ احساسات یاد ہیں جو میں خانہ کعبہ کے سامنے تھی اور ایسے لوگوں کو بددعائیں دے رہی. تو بددعاؤں سے ڈرنا چاہیے بس. میم یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ معاف کر دینا اس سے بھی آگے کی چیز ہے؟ پتہ ہے میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے. میں بڑی دفعہ مجھے بڑے لوگوں نے سمجھایا، میں نہیں معاف کر سکتی. اللہ مجھے میں نے آپ کو بتایا میں جھوٹ نہیں بولتی. ابھی میں آپ کو کہتی ہوں جی میں نے معاف کیا، پیچھے جا کے پھر میں دیکھیں، میں اگر زبان سے کہہ بھی دوں معاف کیا، میرا دل نہیں مانتا. بیکاز معافی تو دل سے ہے. ایگزیکٹلی. اللہ میرا ظرف اتنا بڑا بنا دے، اور میرے دشمنوں نے جتنا یہ کیا، میں ابھی بھی یہی کہوں گی کہ اللہ ان کو نیست و نابود کرے، ان کو عبرت کا نشانہ بنائے. میرے ساتھ اللہ نے برا نہیں ہونے دیا. انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا میرے دشمنوں نے، لیکن میرے اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ عزت دی، پہلے سے زیادہ شعور دیا، اور میری آخرت سنوارنے والی لائن پہ مجھے لگا دیا. وہ میرے اللہ نے لگایا. اس کا کریڈٹ میں کسی اور کو نہیں دیتی، نہ دنیا والوں نے، نہ میڈیا والوں نے، نہ میرے گھر والوں نے، نہ کسی اور نے. مجھے جو زندگی کی طرف دوبارہ عزت ملی، دوبارہ پہلے سے بہتر مقام ملا، وہ صرف میرے اللہ نے دلایا. الحمدللہ. بہت شکریہ. یہ راوی پیرزادہ تھی. ساری کہانی آپ نے سنی، کس طرح ٹرننگ پوائنٹ آیا، کیا کیا مشکلات آئیں، کن چیزوں سے گزر کے یہاں تک پہنچی، سب کچھ انہوں نے بتایا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.